کی 66 سے لے کے 70 آیت تک کا مطالعہ انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں جو ممکنہ عنوانات ہو سکتے ہیں وہ اس میں اللہ کی قدرت اور مہربانیاں، پھر انسان سبق نہیں سیکھتا، اور بالکل بے فکری بھی مناسب نہیں، اور انسان کا مرتبہ، یہ آج کے ٹاپکس ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان آیات میں کس انداز میں اس بات کو فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، ربکم الذی، آپ کا رب وہ ہے، یزجی لکم الفلک، یزجی کا مطلب ہوتا ہے چلانا، اس کو جو ہم کشتی کو عام طور پہ وہ چپوں سے چلاتے ہیں، اس کو چلانا، اس کو یزجی کہتے ہیں، لکم الفلک، اور فلک جو ہے نا کشتی کو کہا جاتا ہے، بحری جہاز کو بھی فلک کہتے ہیں لیکن زیادہ تر کشتی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فی البحر، بحر سمندر کو کہتے ہیں۔ لتبتغوا من فضل، تاکہ تلاش کریں اللہ کا فضل، لتبتغوا، تاکہ تلاش کریں، من فضل ہی، اس کے فضل کو۔ اب یہ دیکھیں نا کہ کشتی کہاں سے شروع ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے وہ کشتی بنائی جو اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے آپ کو گائیڈنس فرمائی، اور وہ کشتی آپ نے بنائی، پوری قوم ان کی تمسخر اڑاتی تھی لیکن آپ دل جمی سے لگے رہے، اور صرف وہ کشتی نہیں تھی وہ بلکہ بحری جہاز ہی تھا جس کے اشرے تھے، 3 اشرے تھے اس کے، اور آپ دیکھیں کہ وہ ایک دنیا میں ایک نئی انوینشن بھی تھی، نئی چیز تھی، اور وہ پھر جب چلی ہے تو اس کے علاوہ انسانیت میں سے کوئی نہیں بچ سکا، صرف وہی انسان بچے جو اس کشتی میں سوار ہو گئے، یا جو جانور یا جو چیزیں انہوں نے نوح علیہ السلام نے جو ایک ایک جوڑا ہر چیز کا آپ نے وہاں پہ اس کو رکھا، اس کے علاوہ ساری انسانیت ختم ہو گئی۔ اور اب اللہ پاک اپنا فضل اور کرم بتا رہے ہیں کہ یہ کشتی جو ہے یہ آپ کے لیے کیا ہے، خوراک کا بھی باعث بنتی ہے، مچھلیاں پکڑتے ہیں، رزق کا باعث بنتی ہے، ٹرانسپورٹیشن ہم کتنی کرتے ہیں، دنیا میں جو بڑے بڑے جو آرڈرز ہیں وہ شپ کے ذریعے جاتے ہیں، بحری جہاز کے ذریعے جاتے ہیں، پوری دنیا میں آپ دیکھیں ٹریڈ ہو رہا ہے، تو اللہ نے اس کو ایک ذریعہ بنا دیا، یہ اللہ کے فضل سے سارا کچھ ہے۔ انہ کان بکم رحیما، تحقیق وہ آپ کے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ اس کی رحیمیت اور کریمیت جو ہے نا اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، وہ کتنا رحم ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہر بندے سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ، اور اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ اس کا بندہ شیطان کے پیچھے لگے، غلط راستے پہ جائے، جس کے لیے اللہ نے آپ دیکھیں کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھی بھیجے دنیا میں، کتابیں اور صحیفے بھی بھیجے، اس لیے کہ میرے بندے راہ راست پہ رہیں، سیدھے راستے پہ آئیں،
سیدھے راستے پر آ کے وہ ان کو مقام جو ہے وہاں پہ جنت کا ملے، ان کو ایک اتنا بڑا انعام جو ہے ان کو ملے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فی البحر سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ، پھر بھول جاتے ہیں جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا۔ اب دیکھیں نا اس کی یہ تو اتنا یعنی ڈپکٹ ہوتی ہے نا مثال وہ اکرمہ بن ابو جہل کی، یعنی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تو کہیں گے ہم، کیونکہ آپ ماشاءاللہ پھر مسلمان ہوئے، پھر بڑے جنگوں میں حصہ لیا آپ نے، اللہ کے رسول سے دعا کرائی کہ اللہ کے رسول میرے دوست آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گیا، آپ نے خصوصی دعا کی، اور پھر جتنی جنگیں ہوئیں بڑی بہادری سے لڑے ہوئے۔ ابو جہل کا بیٹا؟ ہاں جی جی ابو جہل کے بیٹے تھے، لیکن جس کو اللہ ہدایت دے دے، جس کو اللہ روشنی دے دے۔ وہ واقعہ کیا ہوا؟ وہ واقعہ بڑا مزیدار ہے، پہلے میں عرض کر چکا ہوں، لیکن بار بار سننے کو دل بھی چاہتا ہے، ایسا امپورٹنٹ واقعہ ہے۔ ساری زندگی وہ لڑتے رہے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہ عمر بن ہشام تھا، یہ ابو جہل جو بہت بڑا انسان تھا وہاں کا، مطلب ہے ایک بڑا سردار تھا، اور یہ اس کا بیٹا تھا، اور یہ جنگ لڑتے رہے۔ اب جب فتح مکہ ہوئی تو یہ بھاگے وہاں سے۔ آپ کو پتہ جی پھر بھی جنگ کی، یہ وہاں سے بھاگے ہیں۔ اب مکہ کا اور جدہ کا جو فاصلہ ہے نا جی، وہ تقریباً 75-80 کلومیٹر آپ کہہ لیں۔ یہ وہاں سے جدہ پہنچے ہیں، اور یہ ریڈ سی بھی کہتے ہیں اس کو، ڈیڈ سی بھی کہتے ہیں، یہ جو جدہ سے لگتا ہے سمندر، بحر احمر کہتے ہیں، تو وہ ریڈ سی، بحر احمر کا مطلب ریڈ سی، احمر کہتے ہیں سرخ رنگ کو۔ تو اب یہ یہاں سے ان کی کوشش تھی کہ ایجپٹ نکل جائیں، کیونکہ دوسری طرف جدہ کے ایجپٹ ہے، مصر ہے۔ یہ اب کشتی میں بیٹھ گئے، اب وہاں ذریعہ جو ٹریول کرنے کا ذریعہ تھا سمندر میں، وہ تو کشتی تھا، کشتی پہ بیٹھ گئے، اور بھی پیسنجر تھے، سواریاں تھیں اور بھی۔ اب جب کشتی درمیان میں پہنچی ہے تو بھنور آ گیا، بہت بڑا طوفان آ گیا سمندری، اب مطلب سونامیز، اب تو ہمیں کئی نام ہیں ان کے نام ہوتے ہیں ہر طوفان کے۔ اور اب دیکھیں نا فلوریڈا میں کس طرح آیا طوفان، اور جو ہوا تھی اس کی سپیڈ کیا تھی، کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ 175 سے بھی اوپر تھی، جی ہاں کلومیٹر تو اور بھی زیادہ ہو گئی نا جی، بہت زیادہ سپیڈ ہے، یہ بہت زیادہ سپیڈ ہے۔ 120 کلومیٹر تھی جب یہ کرین گری ہے مکہ مکرمہ میں، تو 120 کلومیٹر پر آور سپیڈ تھی، تو یہ ڈسٹ بن اڑ رہے تھے، اور یہ کرین جب گنی ہے، اور 111 لوگ جو نا وہاں اللہ کو پیارا ہوئے ہیں، مطلب ہے، اور زخمی تو بہت ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جب طوفان آیا نا، تو یہ ظاہر ہے یہ لات، منات، حبل، عزا ان کے بڑے بت تھے، اس نے اکرمہ نے شور مچا دیا، یا لات، یا منات، یا حبل، یا عزا، سوینا بچا ہمیں۔ وہ جو بابا تھا نا اس کا ملا، اس نے کہا بچا، یہاں پہ کسی حبل کی، کسی لات، منات، عزا کی نہیں چلتی، یہاں چلتی ہے تو ایک اللہ کی چلتی ہے، ایک اللہ کی، اس کو پکارو گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ بچ جاؤ گے۔ اس نے سوچا کہ ساری عمر تو ہم لڑتے رہے اسی بات پہ، محمد کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو پوجو، ایک اللہ کی بات کرو۔ ہم نے بہت سارے معبود بنائے ہوئے ہیں، بات سمجھ بھی آ گئی، اور پھر اللہ کو پکارا سب نے مل کے، بھنور اللہ نے ٹلوا دیا، یہ کنارے پہ لگ جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں، سارے اترتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے، جب بھنور سے نکلتی ہے نا تھوڑی دیر ریسٹ کیا جاتا ہے کہ اچھی طرح بھنور جو ہے نا وہ ٹل جائے۔ اب جب دوبارہ چلنے لگے ہیں تو انہوں نے رخ جو ہے نا مکہ کی طرف کر لیا۔ وہ ملا کہتا ہے، او بھائی جوانا کدھر جا رہے ہو، ہم تو اب چلنے والے ہیں، وہ ٹل گیا سارا خطرہ،
میں نے کہا نہیں مہربانی، بات میری سمجھ میں آ گئی. اب سیدھے وہاں سے آتے ہیں جناب اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا جی کلمہ شہادت پڑھائیں ہمیں، اور وہاں پہ مسلمان ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں کہ سمندر میں پھر تم بھول جاتے ہو اپنے جتنے بھی ناخدا ہیں آپ کے، ان کو نہیں پکارتے، پھر آپ صرف ایک اللہ کو پکارتے. لیکن ساتھ ہی اللہ پاک نے آگے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، بڑی زبردست. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، بس جب اللہ نجات عطا فرماتا ہے، تمہیں نجات دیتا ہے، خشکی کی طرف لے جاتا ہے سمندر سے بچا کے، اعرضتم، پھر تم منہ موڑ لیتے ہو، پھر تم بھول جاتے ہو اللہ کو کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، بات ہی نہیں. مطلب وہ پکارتے تھے رو رو کے، اب وہ بات ہی کوئی نہیں، بالکل ہی بھول گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان یقیناً بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے، بھول بھی جاتا ہے فوراً، احسانات کو بھی بھول جاتا ہے. اور ایک اور جگہ اسی بات کو بڑا خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے کہا کہ ان الانسان لربہ لکنود، یعنی انسان جو ہے نا وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اسی بات پر یہ خود بھی گواہ ہے، اس کو اس بات کا علم ہے، پتہ ہے. بھئی ابھی تو کشتی میں طوفان تھا، ارد گرد سارا چیخ چیخ کے رو رو کے اللہ کو پکار رہے تھے. اب جناب باہر آئے سب، پھر جناب وہ معاملات سارے شروع ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افامنتم ان یکشف بکم جانب البر، یعنی افامنتم، کیا بے خوف ہو گئے ہیں تم لوگ آسمان والے خدا سے، یعنی افامنتم ان یکشف بکم جانب البر، کہ وہ چاہے تو تمہیں زمین کے ساتھ ہی نیچے دھسا دے. اب اسی بات کو ایک اور جگہ بھی کہا اللہ نے سورہ ملک میں کہ آمنتم من فی السماء ان یکشف بکم الارض فاذا ہی تمور، کہ اگر ہم چاہیں، یعنی یہ اتنے بے خوف ہو گئے ہیں آسمان والے رب سے کہ ان یکشف بکم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین کے ساتھ ہی اندر دھسا دیں. اور ہوا بھی. آپ دیکھیں جو زلزلہ آیا تھا پاکستان میں بھی، یہ کشمیر سائڈ پہ پورے گاؤں جو ہیں وہ بالکل صفا ہستی سے مٹ گئے، نیچے دب گئے. فائزہ ہی تمور، اور زمین ہلنے لگے. وہی زلزلے میں زمین ہلتی ہے، یہ کیا ہے؟ نیچے پلیٹس ہیں. اللہ چاہے تو پلیٹس کو آرڈر دیتے ہیں، ذرا سی ایسی ہلتی ہے تباہیاں مچ جاتی ہیں. بڑے بڑے برج جو سسمک پروف بنائے ہوتے ہیں جناب، بڑے بڑے پلانٹس، تہس نہس ہو جاتا ہے. برجز، میرا خیال چند سیکنڈ آیا تھا ارتھ کو ایک دفعہ جاپان میں، تو اس کے بڑے بڑے برج، ہاں 2005 میں وہ جناب تباہ ہو گئے. یعنی چند سیکنڈز میں ان کے نیوکلیئر پلانٹس جو ہے نا وہ پھٹ گئے، برجز پھٹ گئے. جی ہاں، ایسے جاپان بیٹھ گیا تھا. وہ تو ایکسپیٹریٹس نے مدد کی جاپان کی، تو جاپان کو کھڑا کیا. اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف یہی نہیں، او یرسل علیکم حاصبا، اور اللہ چاہے تو آپ پر جو ہے وہ کنکروں کی، پتھروں والی بارش کر دے. اور یہ بارش ہوئی ہے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی. آپ دیکھیں کہ پتھروں پر نام بھی لکھے ہوئے تھے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی پتھر لگا ہے اور وہ بھی ہلاک ہوئی. اور اس کو بھی سورہ ملک میں اس بات کو بھی کہا ہے کہ امنتم من فی السماء، کہ آپ آسمان والے خدا سے اتنے ناڈر ہو گئے ہیں، اتنے بے خوف ہو گئے ہیں، ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، کہ وہ اگر چاہے تو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، اور تم، یعنی تمہیں پھر اس کا پتہ چل جائے کہ اللہ کا ڈرانا کیسا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ جب سمندر میں ہوتے ہو تو پھر تو آپ کو اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں نظر آتا،
کوئی آپ کو اپنا محمود، کوئی پیر و مرشد، کوئی دوسرا نہیں نظر آتا، پھر تو اللہ کو صرف پکارتے ہو. اور یہ دستور ہے سمندر کا، اور سمندر میں ایسا ہی ہوتا ہے. اور باہر آ کے پھر تم خشکی پہ بالکل بھول جاتے. تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا خشکی پر میں تمہیں تباہ نہیں کر سکتا؟ خشکی کو میرے کنٹرول سے باہر تو نہیں ہے. تو آگے فرمایا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اور پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز بھی نہیں پا سکتے. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی کارساز نہیں ہوتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. بڑی بڑی سو کال سپر پاورز نہیں روک سکی. مطلب دیکھ لیں فلوریڈا میں شاہد صاحب کتنی تباہی ہے، آپ دیکھیں کتنے لوگ مر گئے. اس سے پہلے وہ نیو یارک میں آیا تھا، اس سے پہلے کئی ایسی آئی ہیں سونامیز یا جس کو آپ کہتے ہیں سمندری طوفان. تو انہوں نے تباہیاں مچا کے رکھ دیں. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری. پھر اللہ پاک اسی بات کو فرما رہے ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا اللہ پھر دوبارہ نہیں تمہیں وہاں لا کے سمندر میں پھر طوفان سے تمہیں تباہ کر سکتا ہے، تمہیں غرق کر سکتا ہے. فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ كَاشِفًا مِّنَ الرِّيحِ، بس اللہ تمہیں پھر وہاں لے آئے. اور پھر اللہ کاشفہ ہوتا ہے تیز ہوا، یعنی جس طرح یہ ہوا کی بات ہو رہی ہے بہت تیز ہوتی ہے جو تباہ و برباد کر دیتی ہے، کشتیوں کو جہازوں کو جو الٹا دیتی ہے، اور بڑے بڑے درخت اکھڑ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تیز ہوا چلا کے اس کو، تو پھر اگر ہم اس کو بھیج دیں فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُم، پس وہ غرق کر دے تم کو تمہاری ناشکری کے بدلے میں. دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کو ناشکری بھی بڑی ناپسند ہے. لَئِن شَكَرْتُم لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُم إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. شکر پر اتنا انعام ہے اور ناشکری پر پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ میری پکڑ جو ہے وہ بہت شدید ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے. اور جنہوں نے ناشکریاں کی ہیں تو ان کے ساتھ پھر کیا ہوا ہے. اور آگے فرمایا ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، اور پھر نہ پاؤ گے تم اپنے لیے ہم پر کوئی باز پرس کرنے والا. تو اللہ سے کون پوچھے گا؟ ان اللہ یفعل ما یرید، وہ جو چاہے کر دے. وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ البتہ تحقیق ہم نے بزرگی دی آدم کی اولاد کو. یعنی آدم علیہ السلام کو آپ دیکھیں نا کہ کتنی بزرگی عطا فرمائی کہ فرشتوں سے سجدہ کروا دیا. وہ کیا ہے وہ آیات؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کیا کہا فرشتوں نے جواب میں؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. مطلب انہوں نے فرشتوں نے تو یہی کہا نا کہ یہ جو آپ بنانے جا رہے ہو انسان اپنا خلیفہ، یہ دنگا فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا اور لڑائی جھگڑے کرے گا. تو اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں اس کا علم آپ کو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو بزرگی عطا فرمائی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور سواری عطا کی اس کو خشکی پر بھی اور تری پر بھی. یعنی سمندر اور دریاؤں میں بھی سواری دی اور خشکی پر بھی سواری دی. گھوڑے بھی ہیں اور آج کل کاریں ہیں، جیپیں ہیں، بسیں ہیں، ٹرینز ہیں، اور ہوا میں بھی سواری دی. اب دیکھیں ہوائی جہاز ہیں، ایروپلین ہیں، جیٹس ہیں، اور پانی میں بھی آپ دیکھیں شپس ہیں، کشتیاں ہیں، سارے یہ کاروبار چل رہے ہیں.
اب چائنا جو سی پیک بنا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ گوادر پورٹ ہے، اس پورٹ کے وجہ سے ہو رہا ہے سارا، کہ وہ ڈیپ پورٹ ہے، اور دنیا کی چند جو ڈیپ پورٹس ہیں ان میں سے ایک ہے، اور ڈسٹنس کا کتنا فرق ہے، مطلب اس کو میرا خیال ہے اس سے کوئی قریباً جی ہاں 10,000 کلومیٹر سے یہ ہاں جی کم ہو جائے گا۔ یہ تو سارا 3,000 کلومیٹر بھی نہیں بنتا، وہاں سے بائی روڈ آ جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور آپ کو کھانے دیے پاک چیزوں سے۔ اب دیکھو نا کتنی اعلیٰ اور عمدہ اللہ خوراکیں دیتا ہے، ذرا اپنا دیکھیں نا کہ کتنی اللہ آپ پہ نوازشات ہیں، کیا کیا کھانے کھاتے ہیں۔ صبح دیکھیں ناشتے، دوپہر کو دیکھیں، رات کو دیکھیں، جب دل کرتا ہے کتنی پاکیزہ اچھی صاف ستھری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، جانور ہیں، کیا کیا نعمتیں اللہ کی ہیں جو تو آپ کو نہیں ملتی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، اور ہم نے بڑھایا انسان کو بہت سی مخلوقات سے اوپر، جو ہے نا اللہ نے فضیلت عطا فرمائی انسان کو۔ ممن خلقنا تفضیلا، ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا بڑائی دے کے، مطلب دیکھیں نا اونٹ بھی ہیں، ہاتھی بھی ہیں، شیر ہیں، سب کوئی کنٹرول کرتا ہے، جنوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اشرف المخلوقات اس لیے